سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق سب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن پروگرام تبلیغ اسلام اور بزرگان دین کے ساتھ ربیع الثانی کی ان مبارک گھڑیوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مکرم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ARYQTV کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے، یہ تخصص اور خاصہ رہا ہے کہ وہ ہر اہم موقع پر اپنے ادارے کی طرف سے اسکرین کی جانب سے خوبصورت ترین پیغامات مختلف ایونٹس کے حوالے سے نشر کرتا ہے۔ ہمارے جتنے قومی ہیروز ہوں، اسلامی ہیروز ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کی اہل بیت اور دیگر جن نفوس قدسیہ کے جو بھی ایام ہوں، انہیں شایان شان طریقے سے منانا اور ان ایام کے قیمتی ترین پیغام نشر کرنا ہمیشہ سے ہماری روایت رہی ہے۔ ربیع الثانی کی ایک خصوصی نسبت اولیاء کے گروہ کے قدسی سردار حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بابرکت ذات کے ساتھ بھی ہے۔ گو کہ اس مبارک مہینے میں دیگر اور بزرگان کی بہت ساری نسبتیں بھی شامل ہیں، لیکن خصوصی نسبت الشیخ سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی ذات ستودہ صفات سے ہے۔ اسی حوالے سے پروگرام تبلیغ اسلام اور بزرگان دین ترتیب دیا گیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے اور مشاہیر نے کس کس طریقے سے اسلام کی خدمت کی، تبلیغ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، دین متین کا پیغام کس طرح امت تک پہنچایا۔ آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے۔ میرے پہلے پروگرام میں جن مہمانان زیوکار نے ہمیں شرفیاب کیا ہے اور وہ اپنی قیمتی پیغامات سے ہماری سماعتوں کے لیے روشنی اور اجالا بنیں گے، میں ان کے خیر مقدم کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے خیر مقدم کروں گا ساہیوال سے ہمارے معزز اور مقتدر مہمان، عرض وطن کے عالمی شہرت کے حامل اسکالر ہیں، خانوادہ رسالت کے گل سرسبد، ہمیشہ انتہائی معتدل اور متواضع، خوبصورت اور علم اور حلم سے معمور ان کا بیان ہوتا ہے جو آج تک ARYQTV سے نشر ہوا ہے۔ یہ جب بھی آتے ہیں ہمارے لیے بہت برکت کا سماں ہوتا ہے، پروگرام بھی خوبصورت ہو جاتا ہے اور آل رسول کی برکت سے ہم بھی روشنی پاتے ہیں۔ میری مراد جناب ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیں شاہ جی، خیر بہت مقدم آپ کا۔ مہربانی، سلامت رہیں آپ۔ آپ کے آنے کی ہمیں ہمیشہ خوشی رہتی ہے، آپ سفر کر کے زحمت کر کے تشریف لاتے ہیں، بہت بندہ نوازی۔ خوش رکھے آپ۔ آج کے اسکالرز میں دوسرے اسکالر بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کا تعلق بنیادی طور پر خانقاہی نظام سے ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور دین متین کی خدمت کرنا ان کا شیوا، ان کا شغف، ان کا شعار اور ان کی سعادت ہے۔ اپنے اسلاف سے یہی دولت انہوں نے نسل بعد از نسل پائی ہے۔ زیب سجادہ آستانہ عالیہ ساہو چک شریف سے آلکوٹ اور مصنف کتب کثیرہ ہمارے مقدوم و محترم علامہ پیر عرفان الہی قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب خوش آمدید، آپ کا بھی بہت شکریہ سفر کر کے تشریف لائے۔ میرے اگلے مہمان، ان کا تعلق ثناخوانی کے میدان سے ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ ARYQTV کا ایسا میگا ایونٹ ہے جس نے بہت سارے نوجوانوں کو پاکستان کے مختلف گوشوں سے، کونوں سے اکٹھا کر کے پوری دنیا میں نعت کے نور سے مستنیر کر دیا، اور ان بچوں نے، ان نوجوانوں نے نعت کی خیرات سے، نعت کی برکت سے بڑا نام بھی پیدا کیا اور پوری دنیا میں انہیں عزتوں سے اللہ نے نوازا۔ ان عزت پانے والے نوجوانوں میں سے داتا کی نگری لاہور سے ایک نوجوان آج ہمارے ساتھ مہمان ہے۔ میری مراد ہے عزیزم محمد عثمان منیر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عثمان بھائی خوش آمدید، آپ کا بھی خیر مقدم۔ آپ کی نعت شریف کے نذرانے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، بسم اللہ فرمائیے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں منتخب اشعار کا ہدیہ کیجیے۔ دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، اشک نکلا
حضور یاد آئے اشک نکلا وہ خدا کے قریب ہے اتنا وہ خدا کے قریب ہے اتنا جس کو جتنا حضور یاد آئے جس کو جتنا حضور یاد آئے دل جو ٹوٹا فلسفہ عشق حقیقی ہے فلسفہ عشق حقیقی کیا ہے میں جو سمجھا حضور یاد آئے میں جو سمجھا حضور یاد آئے دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے دل جو ٹوٹا ماشاءاللہ 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 جناب محمد عثمان منیر بارگاہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کی سعادت پا رہے تھے سید ریاض الدین سہروردی علیہ رحمہ کا ایک شعر سماعت کیجیے اور پھر ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یاد ان کی دل میں ہوتی ہے اور ہجر کی راتیں ہوتی ہیں یاد ان کی دل میں ہوتی ہے اور ہجر کی راتیں ہوتی ہیں آنکھیں یوں چھم چھم روتی ہیں جیسے برساتیں ہوتی ہیں آنکھیں یوں چھم چھم روتی ہیں جیسے برساتیں ہوتی ہیں تبلیغ اسلام اور بزرگان دین آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے شاہ جی قبلہ کیونکہ تبلیغ دین کی بات ہے تو ہم اس منصب کو اور اس کار اہم کو سب سے پہلے اللہ کے پاک کلام کلام مجید سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلام مجید ہمیں کیسے بتاتا ہے تبلیغ دین کی اہمیت اور تبلیغ اسلام کی جو ایفرٹس ہیں اللہ کا پاک کلام اسے کیسے کھول کے بیان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے دو لفظ ابھی اپنی گفتگو میں بہت ہی خوبصورت بیان فرمایا ساری گفتگو بڑی پاکیزہ تھی لیکن تبلیغ کے حوالے سے نا وہ بھی آپ نے دو لفظ بڑے خوبصورت بولے کہ کار خیر جی حضور یہ بڑا ایک عظیم کار ہے بے شک تبلیغ کرنا اللہ کے دین اللہ کے پیغام اللہ کی ہدایات اللہ کے اوامر اللہ کے احکامات اللہ کی ہدایات جو اللہ اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے ان کی فلاح کے لیے ان کی ترقی کے لیے ان کے استحکام کے لیے دو جہانوں میں ان کے سرخرو ہونے کے لیے نازل فرماتا ہے اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا درست اللہ کے بندوں کو سمجھانا ان کو صحیح راستہ دکھانا اس کا نام تبلیغ ہے پہنچانا جس کو ہم ابلاغ بھی کہتے ہیں بالکل اس کی طرف بلانا جس کو ہم دعوت بھی کہتے ہیں تو یہ مترادفات ہیں اور انبیاء علیہ السلام کا جو بنیادی منصب تھا نا وہ لفظ منصب بھی بولا وہ یہی تھا الذین یبلغون رسالات اللہ اللہ اکبر وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا 1,00,000 اور کئی ہزار انبیاء اور رسل علیہ السلام وہ بنیادی طور پر تبلیغ دین کے لیے دنیا میں تشریف لائے بالکل صحیح اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باری آئی اگلی آیت میں اللہ فرماتے ما کان محمد
अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। वो हमने तबलीग के लिहाज से जो आखिरी पैगम्बर आखिरी रसूल भेजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें खातमुन नबिय्यीन का ताज पहना कर भेजा और उनसे ये फरमाया कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़त रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम, अब आपने जो तबलीग करनी है ना, इस तरह करनी है कि जो कुछ मैं नाज़िल करता जाऊं आप तबलीग करते जाएं। अल्लाह, ये आपकी नबुव्वत और रिसालत का आपसे तकाजा है, ये आपकी जिम्मेदारी, आपका ये मनसब है, ये कार खैर हमने आपके कंधों पे डाल दिया। लेकिन आप चूँकि ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, अब क़यामत तक आपके बाद कोई नबी पैगम्बर रसूल आने वाला नहीं है, तो आपकी निस्बत जलीला की बरकत से फिर अल्लाह ने तबलीग दीन के हवाले से फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अब ये कार खैर अंबिया अलैहिस्सलाम की जो जिम्मेदारी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत जलीला की बरकत से क़यामत तक ये अल्लाह ने आपकी उम्मत के हवाले कर दी। और आपने ये इरशाद फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, क्या कहना है, मेरी उम्मत तुमने इसकी तबलीग करनी। फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब, वो खुद बहज्जतुल इरशाद में फरमाया, हज्जतुल वदा में फरमाया, अब तुम में जो मेरी बातें सुन रहा है ना, ये सब मुबल्लिग हो तुम, जो मेरी बात तुम्हें याद हो जाए ना तुमने आगे पहुंचानी है जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो यकीनन ये तबलीग दीन अब हम सब की जिम्मेदारी है। शाह जी बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह शानदार बुनियाद फराहम कर दी आपने हमारी गुफ्तगू की इमारत की। मैं सवाल किबला पीर साहब की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और वक्फे के बाद इंशाअल्लाह जवाब का तालिब होऊंगा। पीर साहब किबला, तबलीग दीन का इस्लाह मुआशरा से क्या ताल्लुक़ है? क्या इनका कोई बाहमी रब्त है या दोनों ज़रूरी हैं? एक काम किया जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है? हम ये आपसे जानना चाहेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वापस आते हैं तो इंशाअल्लाह पीर साहब किबला से जवाब के तालिब होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तबलीग इस्लाम और बुजुर्गान दीन। आज इसका पहला प्रोग्राम ऑन एयर है और हम अपने असलाफ की मशाहिर की उन कोशिशें कर चुका हूँ, मैं जवाब का मुतमन्नी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किबला सफदर अली मोहसिन साहब। इस्लाह माशरा और तबलीग दीन और फिर बुजुर्गान दीन, ये तमाम चीज़ें आज हम इस पे गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। माशरे की इस्लाह के लिए दीन इस्लाम के सिवा कोई ऐसा दीन है ही नहीं कि जिससे माशरे की इस्लाह की जाए। अदयान आलम का हम मुताला करें तो दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिसमें ज़िंदगी भर के छोटे से छोटे पहलुओं को भी डिस्कस किया गया है और सारी हयात को भी डिस्कस किया गया है। सही। और कामिल तरीन इंसान वो है कि जिसकी सारी हयात इस्लाम के हसार में हो। दुरुस्त है। अब इस्लाह माशरा के लिए बुजुर्गान दीन ने जो किरदार अदा किया उसकी सबसे पहले ये था कि बुजुर्गान दीन ने अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम में डाला और उसवे रसूल के कामिल मुजस्सम बने। अल्लाहु अकबर। अपनी हयात, इनका कौल व फ़ेल जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुजूर की इत्तिबा, हुजूर की इज़्ज़त, हुजूर की नुसरत पे कारबंद रहा। फिर हाल ये रहा कि इनकी हयात से जिन लोगों ने सीखा, जिन्होंने इनके कलाम से सीखा, जिन्होंने इनके किरदार से सीखा, यही तो वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह का वली वो है जिसे देख कर खुदा याद आ जाए। उसकी कैफियत क्या है, खुदा कैसे याद आ जाए? चूँकि जो अल्लाह का वली है, जो बुजुर्गान दीन हैं, उनकी सारी हयात इस बात की मिसदाक है, या तो उनकी ज़ुबान पर काल अल्लाह तबारक व तआला है और उनकी हयात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। अब ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, ये दोनों पहलू ऐसे हैं कि उन्होंने सीखा है तो कुरान से सीखा है और उन्होंने जो अपनी ज़िंदगियों को लोगों तक पहुँचाया है वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा का मुजस्सम होकर पहुँचाया है। सफदर साहब, एक बात बड़ी तवज्जो तलब है कि हम नमाज के अंदर 114 सूरतों की तिलावत कर सकते हैं। पूरी नमाज में फजर हो, ज़ोहर हो, असर हो, कुरान की किसी सूरा, किसी आयत की तिलावत कर सकते हैं। मुत्तफ़िक़। तो यूँ समझ आता है कि नमाज में 114 सूरतों की तिलावत की जा सकती है, लेकिन सारी नमाज एक सूरत मुहम्मदी की तामील है। अल्लाहु अकबर। अब एक तरफ पूरा कुरान है और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा है। बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह ने कुरान मजीद से तालीम पाकर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी ज़िंदगियों में इख्तियार करके फिर जब मुआशरे में आए तो अल्लाह के वली का काम ही ये था
کہ ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنا، جو اللہ کی عبادت سے دور ہیں ان کو اللہ کی عبادت میں قریب کرنا، جو عشق رسول سے دور ہیں ان کو عشق رسول کے قریب کرنا، اور یہ جوڑنے والا جو عمل ہے وہ اولیاء اللہ نے جاری رکھا اور معاشرے کی اصلاح اس پر کاربند رہی۔ بہت خوبصورتی سے پیر صاحب آپ نے بیان فرما دیا ہے۔ شاہ جی قبلہ، ظاہر ہے کوئی بھی کام جب کیا جاتا ہے، ایک کسی بھی اہم آدمی کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو اس ذمہ داری کا کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا دنیاوی طور پہ بھی ہوتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈیکورم ہے آپ کے کام کرنے کا۔ تو ظاہر ہے جو انبیاء ہیں وہ اللہ کی طرف سے مامور کیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت خود جو ہے وہ اپنے نبیوں کا اور ان نیک بندوں کو رستہ دکھانے والا بھی ہے، ان کا خطوط، ان کا منہج خود اللہ طے کرنے والا ہوتا ہے۔ بتائیے گا کہ یہ کار منصبی جو ہے اس کے لیے کیا خطوط اور منہج اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، نیکوں کے لیے رکھے کہ ان خطوط پر چل کر وہ میرے مخلوق کی خدمت کا کام سر انجام دیں؟ بہت اہم آپ نے سوال جس طرح آپ اٹھاتے ہیں نا، تو سچی بات اس کے تناظر میں خود بخود ہی قرآن پاک کی آیات بینات اور حدیث نبوی علیہ صاحب افضل صلاۃ والسلام سچی بات یوں لگتا ہے کہ پر کھول کے سامنے آ گئی ہیں۔ یہ شاعری میں سمجھتا ہوں کہ یہ آل رسول کی برکت ہے، اللہ کو برکت اور پیر صاحب قبلہ بھی جب تشریف ہوتے ہیں حوصلہ افزائی کا سامان ایسا بنتا ہے کہ وہ فقیرانہ بندہ پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے جو سوال کیا وہ اللہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بالکل میرے سامنے، بالکل اس سوال کے جواب کے الفاظ کے عین مطابق اللہ پاک فرما رہے ہیں، عطا فرمائیے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں کہ دیکھو یہ ہے میرا طریقہ کار، میں دعوت دین کا کام کرتا ہوں لیکن کس طرح بصیرت کے ساتھ، فراست کے ساتھ، اور صرف میں ہی نہیں، انا ومن اتبعنی، میرے جو متبع ہیں، جو میرے تلامذہ، میرے شاگرد، میرے اہل بیت اطہار، مجھ سے فیض یافتہ، قیامت تک جو میرا تلمذ کا، میرے شاگردی کا رشتہ چلتا رہے گا قیامت تک، میرے شاگردوں کے شاگرد، صحابہ کے تابعین، ان کے آگے اتباع التابعین، یہ جو سلسلہ چلے گا، یہ سب کے سب پابند ہیں کہ ہم نے دعوت دین کا کام کیسے کرنا ہے، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ۔ اب بصیرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تفسیر بیان فرمائی، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن پاک خود ہی اپنی تفسیر دوسرے مقام پہ کرتا ہے۔ اس کے اللہ پاک نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن۔ آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اور جب آپ نے اس کے لیے واعظ کرنا ہے، اس واعظ کے اندر والموعظۃ الحسنہ، حسن ہونا چاہیے۔ فرمایا اور اگر کسی سے مجادلہ کرنا پڑ جائے، مناظرہ کرنا پڑ جائے تو باللتی احسن، اس میں حسن کی جو ڈگری ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہونی چاہیے، بالکل صحیح، افعل التفضیل احسن۔ اب وہ کیا فرمایا، حکمت کیا ہے کہ اب آپ نے دانش مندی کے ساتھ، دانشوری کے ساتھ تبلیغ کرنی۔ نبی کریم علیہ السلام کی دانشوری کا حال یہ ہے، صحابہ نے ایک دن عرض کی اللہ کے رسول، آج تو مشرکین مکہ نے بدتمیزی کی حد کر دی۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے انہوں نے تو آج مزمم کہہ کے بہت برا کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور فراست پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ بھائی صفدر علی محسن صاحب، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک لیے ہمیں اسوہ پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں اما تعجبون کیف صرف اللہ عنی شتم قریش یسبون مزمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں تو راضی ہونا چاہیے، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے قریشیوں کی بد زبانی سے کیسے محفوظ رکھا۔ وہ مزمم کو برا کہہ رہے تھے نا، اب مزمم کون ہے وہ جانے، مزمم جانے، انا محمد صلی اللہ، میں تو ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے دانشوری، یہ بصیرت۔ آپ نے ان کی بدتمیزی کے غبارے سے کیسے ہوا نکال دی، ذرا آپ اندازہ لگائیں۔ اور دوسرا والموعظۃ الحسنہ، آپ جب واعظ کرتے تھے اس واعظ کے اندر حسن ہوتا تھا۔ اما جان ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن والی واعظ کے بارے میں فرمایا، الرفق لا یکون فی شیء، الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ، کہ جس میں نرمی اور رفق ہوتا ہے وہ مزین ہوتی ہے، اور جس سے یہ نکل جائے وہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ نبی پاک کی ہر واعظ میں نرمی ہوتی تھی، رفق ہوتا تھا، اور مٹھاس اور شیریں زبان ہوتی تھی۔ بہت شکریہ شاہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی بات سے تو بالکل ایمان پھر تازگی پا گیا ہے۔ پیر صاحب قبلہ،
جو منہج جو خطوط اللہ نے بتائے اور انبیاء نے اولیاء نے اختیار فرمائے، آپ عہد حاضر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ خود خانقاہ نشین ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت اور دین متین کا پیغام آپ خود بھی پہنچاتے ہیں. یہاں تو آج وہی کام جو ہے وہ ڈنڈے سوٹے سے لیا جاتا ہے، تشدد سے لیا جاتا ہے، عزت نفس پامال کر کے لیا جاتا ہے، اور پھر یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ ان کو ٹھیک بھی ہونا چاہیے. یہ بھی ایک تجاہل عارفانہ ہمارے ہاں موجود ہے. اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ صفدر صاحب قبلہ اولیاء اللہ کو حسن اولئک رفیقہ کہا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اچھے دوست ہیں. سبحان اللہ. تو دوستوں سے ہمیشہ بلائی کی امید ہوتی ہے، اچھائی کی امید ہوتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت فرید الحق والدین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی بارگاہ میں کینچی پیش کی گئی تو فرمایا میری بارگاہ میں سوئی لے کر آؤ، ہم تو سینے والے ہیں نہ کہ کاٹنے والے. صحیح. اولیاء اللہ کا جو اسلوب ہے، اللہ رب العزت نے ان کو مقام ہی یہ دیا ہے کہ جس طرح قبلہ شاہ جی نے فرمایا اب سنت رسول یہ ٹھہری کہ برائی کرنے والے برائی کرتے رہیں، اور سنت رسول یہ ہے کہ ان کو دعاؤں سے نوازا جائے. ہائے ہائے اللہ. یہی تو وجہ ہے اگر ہم تاریخ اولیاء کا مطالعہ کریں تو حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، جتنے ہمارے اولیاء اللہ ہیں، جن جن علاقوں میں تشریف لائے اس وقت وہاں کے حالات کیا تھے؟ دین اسلام سے دوری تھی، جہالت تھی، ان لوگوں کو کسی امر پر بھی اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ تمیز کسی امر کا کوئی نہیں تھا. یہ جب آئے تو ان لوگوں کی تکالیف کو بھی برداشت کیا، ان لوگوں کی بکواسات کو بھی سنا، لیکن تمام چیزیں ہونے کے باوجود ان کے اندر جو قلبی اطمینان تھا، جو استحکام تھا، جو یہ نور کا پیغام لے کر آئے تھے، اس پر یہ ڈٹے ہوئے تھے. وہ کسی نے کہا ہے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، طلا تم خیز موجوں میں وہ گھبرایا نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ان کے نظروں میں، ان کی نگاہوں میں، ان کے سینوں میں مدینے والے کا نور تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ظہور تھا. بالکل کہ یہ جب آئے اتنے مستحکم ہو کر ٹھہرے کہ لوگ تکلیفیں پہنچاتے رہے، لیکن ان کا حسن اخلاق دیکھ کر وہی لوگ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کا حسن اخلاق دیکھ کر وہی لوگ جو دین سے ناواقف تھے، آج ان کی حالت یہ ہوئی کہ وہ لوگ تہجد گزار بنے، وہ لوگ اللہ کی عبادت میں ہمیشہ مستغرق رہنے لگے. اس کی وجہ چونکہ بزرگان دین نے انبیاء کے بعد دین اسلام کو جو روشناس کیا ہے وہ اولیاء اللہ کا خاصہ ہے، اور اولیاء اللہ دین اسلام کے داعی بن کر تشریف لائے. اور ایک ولی کامل کا کام ہی یہ ہے کہ جب وہ داعی بن کر آئے تو اس کی حالت اور کیفیت یہ ہو کہ وہ اپنے چہروں پہ تبسم رکھے، اپنے جسموں کو لوگوں کی تکالیف کے لیے اور ان کو برداشت کرنے کے لیے کاربند اور کامل رکھے. بہت شکریہ. اور ان کی کیفیت یہ رہے کہ لوگ جو مرضی کہتے پھریں وہ سنت رسول کے کامل اور مکمل متبع بن کر ہو کر سامنے آئیں. اور اللہ کا ولی کہا ہی اسے جاتا ہے جو سنت رسول میں کامل ہوتا ہے، سبحان جو اللہ. اتباع رسول میں کامل سبحان ہوتا ہے. اللہ. نہایت خوبصورت گفتگو اس پورے سیگمنٹ میں آپ تک پہنچی ہے شاہ صاحب کی طرف سے اور پیر صاحب قبلہ کی طرف سے کہ کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے، خطوط کیا ہے، منہج کیا ہے اللہ کے بندوں تک دین کا پیغام پہنچانے کا. آپ نے بڑی صراحت کے ساتھ سن لیا ہے. ایک مختصر وقفہ ہے یہاں پروگرام میں، واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ آخری حصے کے مزید قیمتی ترین پیغامات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق المدد. ویلکم بیک ناظرین. ایئر وائی کیو ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ اسلام اور بزرگان دین. آج اس کا پہلا پروگرام آن ایئر ہے. نہایت قیمتی ترین گفتگو ابھی تک آپ کی سماعتوں تک پہنچی ہے. پروگرام کے اختتامی حصے میں ایک دفعہ پھر شاہ صاحب قبلہ کو زحمت دوں گا. شاہ جی، بزرگان دین نے، ہمارے اسلاف نے، اللہ کے ان نیک اور پاکیزہ بندوں نے جس طرح دین پہنچایا، آپ ان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کی محنت کو کیسے دیکھتے ہیں؟
تاکہ آج ہماری یوتھ، ہمارا آج کا جو نوجوان اور مسلمان ہے وہ ان کا معترف تو ہو اور پتہ تو ایکنالج تو کرے کہ ان لوگوں نے کتنی محنتوں سے یہ کام ان تک پہنچایا ہے اور اب ہماری رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے. بے شک یقیناً احب الصالحین ولست منہم، اہل اللہ کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ محبت کرنا یہ اتنا میں سمجھتا ہوں عظیم سرمایہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دے نا تو اس کی برکت سے یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایسا فیض عطا کر دیتا ہے، ایسی اللہ پاک ان کو نعمت عطا کر دیتا ہے کہ ان کی زبان کے اندر قوت گویائی پیدا ہو جاتی ہے. کیا کہنے اور دعوت دین اور تبلیغ دین کا ایک اللہ داعیہ اور جذبہ ان کو عطا کر دیتا ہے، صلاحیت عطا کر دیتا ہے. تو یقیناً ہمارے بر صغیر میں بزرگان دین کی میں سمجھتا ہوں قربانیوں سے، بلکہ ایک ہمارے جو بزرگ تھے اجمیر شریف میں، ان کی ایک بزرگ، ایک ان کی شخصیت سے 90 لاکھ مسلمان یہاں پہ بندے ہوئے. اللہ اکبر. اتنی بڑی بڑی تعداد میں ہمارے ان کا طریقہ کار کیا تھا جو آپ نے پوچھا؟ ان کا طریقہ کار تھا سب سے پہلے انہوں نے علم و معرفت خود حاصل کی. بڑا بہت قیمتی بات. قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ خود سکھایا ہمیں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. اگر قوم کو ہلاکت سے، جہالت سے بچانا چاہتے ہیں تو فرمایا پہلے لیتفقہوا فی الدین، تفقہ فی الدین، دین کا گہرا علم وہ خود حاصل کریں، وَلَيُنذِرُوا قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا، پھر آ کے اپنی قوم کو تبلیغ کریں. کیا اچھا ہے. تو ہمارے اہل اللہ نے سب سے پہلا جو کام کیا نا، آپ دیکھ لیں، وہ سب کے سب علم کے لحاظ سے، فقاہت فی الدین کے لحاظ سے وہ پہاڑ تھے اپنے دور کے. بے شک صحیح ان کا فرمایا. لٹریچر ابھی تک زندہ و سلامت ہمارے بالکل پاس ایسا ہی ہے. موجود ہے. آپ ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں. ابھی آپ بابا جی کا نام بار بار لیتے ہیں تو ان کی جو کتاب کشف المحجوب ہے وہ علم کا خزینہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کتنا اس کے اندر علم ہے، کتنی معرفت ہے. تو سب سے پہلا کام یہ. دوسرا کام یہ کہ انہوں نے یہ کام اس کو پھر حکمت کے ساتھ کیا. دین کی جو تبلیغ کی ہے انتہائی حکمت کے ساتھ، میٹھی زبان کے ساتھ اور دوسروں کی دلداری کرتے ہوئے، زبردستی نہیں کی. واہ، دلداری کرتے ہوئے. لا اکراہ فی الدین، اللہ. اکراہ فی الدین والا معاملہ نہیں کیا، شاہ جی سبحان محبت کا. تیسرا کام انہوں نے کیا القدوۃ الصالحہ. ہائے ہائے ہائے. انہوں نے اپنا کردار پیش کیا ہے، واہ واہ. اپنا اخلاق پیش کیا ہے. اور ان کا جو قدوہ تھا نا، ان کی کردار کا، ان کی سیرت کا، وہ ایسے نہیں کہ جو لوگ فرماتے تھے خود عمل نہیں، خود عمل کرتے تھے. پہلے ان کا عمل جو تھا نا، بعض اوقات ان کی تقریروں سے زیادہ وہ دعوت ہوتی تھی، تبلیغ ہوتی تھی. اللہ بہت اعلیٰ. پیر صاحب قبلہ، اختتامی لمحات ہیں آج کے پہلے پروگرام کے، تو بزرگان دین کا جو کردار ہے میں اسی سے آپ سے انپٹ چاہتا ہوں، اسی کو پیغام کی صورت میں نشر فرمائیے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کا اور بھلا ہو، ہم مزید سیکھیں. قندیل نورانی غوث سمدانی الحسنی والحسینی شیخ میرا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ یہ دیکھیں کہ آج دنیا بھر کا اصول ہے کہ ہر استاد اپنا سبجیکٹ پڑھاتا ہے. یونیورسٹی میں چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، مدارس میں آ جائیں، صرف والے، نحو والے، میتھ والے، انگریزی والے، بیالوجی والے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی کامل ہیں. جس طرح شاہ جی قبلہ نے کہا کہ کشف المحجوب ان کا حوالہ ہے داتا صاحب کا، تو غوث اعظم جو وہ ہیں جو ہر روز 13 علوم بیٹھ کر جامعہ نظامیہ میں پڑھاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ جاری. اور صرف 13 علوم پڑھانے کے بعد فراغت نہیں ہے، ظہر کے وقت مصلی پہ ہیں. اللہ. اس کے بعد پھر لوگوں کے ساتھ دلداری ہے، ان کی محبت ہے، ان کے مسائل ہیں، ان کی تکالیف جذب کر ان کی تکالیف کو سننا، ان کو دلاسا دینا، ان کی ڈھارس بن جانا. اور پھر عصر پھر مصلی پہ ہیں، مغرب اور عشاء، اور اس کے بعد پھر حالت اور کیفیت کیا ہے کہ رات تہجد میں بھی ہیں. تو اگر ہم یہ دیکھیں ان کی حیات میں تو علم، فضل اور عمل یہ تینوں چیزیں یکجا ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زبانوں پر، ان کے چہروں پر، ان کے دلوں میں تنگی نہیں آتی، ان کے چہروں پہ تنگی نہیں آتی. لوگوں کی تکالیف سن کر وہ تنگ نہیں پڑتے، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور جو ہے وہ دعاؤں کے لیے بھی حاضر رہتے ہیں، اور لوگوں کو دلاسا دینے، لوگوں کے ساتھ محبت کرنے، یہ ان کا عمل ہے. اور خانقاہی نظام صفدر صاحب قبلہ ٹرسٹ کی حیثیت رکھتا ہے، کوئی شبہ نہیں. خانقاہ یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب بیٹھے ہیں تو فقط آ کر ملیے. خانقاہ ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ غرباء آتے ہیں، مساکین آتے ہیں، تو ان کی اس طرح بھی جو ہے وہ ان کو جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں. اگر علم کی بات ہے تو خانقاہوں کے ساتھ مدارس ہیں،
وہاں قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، بالکل ایسا ہی وہاں مدارس میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اسوہ رسول پر کامل رہے، اور یہی اولیاء اللہ کا شعار رہا اور یہی رہے گا۔ اور کامل ترین لوگ وہ ہیں جو غوث اعظم کے منشور پر ہیں، جو داتے علی حجویری کے منشور پر ہیں، اور ان کا منشور کیا تھا کہ ولایت کو قرآن کے سانچے میں ڈال کر انہوں نے اس کا نمونہ پیش کیا ہے، یعنی ولایت اور قرآن کو جدا جدا نہیں رکھا، بلکہ ان کی ولایت قرآن کے حصار میں ہے۔ آج بھی کامل ترین وہ لوگ ہیں کہ جو خانقاہی نظام کو قرآن و سنت کے حصار میں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، پروگرام کے اختتامی لمحے ہیں۔ ساری گفتگو سے بحیثیت طالب علم آج کے معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت عجیب و غریب مناظر بھی نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم نے اہل اللہ کا رستہ چھوڑ دیا، وہ خطوط چھوڑ دیے، وہ منہج چھوڑ دیا، وہ طریقہ کار چھوڑ دیا جو ان پاکیزہ صفت لوگوں کا ہمیشہ شیوا تھا اور جس سے معاشرے میں ہمیشہ خیر پھیلتی رہتی تھی۔ اگر آج ہمارے معاشرے میں حالت یہ ہے کہ سر پہ چڑھ کر بول رہے ہیں پودے جیسے لوگ، شاہ جی میں توجہ کا طالب، پیر صاحب قبلہ، سر پہ چڑھ کر بول رہے ہیں پودے جیسے لوگ، آپ کہیں گے بہت ظلم ہے، لیکن اگلی لائن سنیے پھر دیکھیے وہ زیادہ ظلم تو نہیں ہے۔ سر پہ چڑھ کر بول رہے ہیں پودے جیسے لوگ، اور پیڑ بنے خاموش کھڑے ہیں کیسے کیسے لوگ، پیڑ بنے خاموش کھڑے ہیں کیسے کیسے لوگ۔ ایک قدم اور آگے بڑھیے ذرا۔ دیدہ وروں کے شہر میں ہر ایک پستہ قد، دیدہ وروں کے شہر میں ہر ایک پستہ قد، پنجوں کے بل کھڑا ہے کہ اونچا دکھائی دے۔ اگر حالت یہ ہے تو اس میں قصور جو ہے وہ حالات کا کم ہے، ہمارا اپنا زیادہ ہے۔ ہم نے ان پاکیزہ صفت لوگوں کا رستہ چھوڑ دیا جنہوں نے ہمیں نیکی کا، خیر کا، حلم کا، علم کا، رفت کا، رافت کا، مروت کا، برداشت کا، ٹیمپرامنٹ کا سبق دیا۔ صحیح بات۔ یہ سبق سارے ہم نے خود بھلا دیے، ان نیک لوگوں کی تعلیمات سے روگردانی کر لی۔ آج حالت یہاں تک آ پہنچی ہے۔ ARY کا بنیادی مقصد ان پروگرام کو نشر کرنے کا یہ ہے کہ ہم پھر سے اپنے پاکیزہ اسلاف سے، ان کی تعلیمات سے اور ان کے کریکٹر سے جڑ جائیں تاکہ نیکی، خیر، عزت پھر معاشرے میں عام ہو جائے۔ بہت شکر گزار میں جناب ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری صاحب آپ کا، اور جناب پیر عرفان الہی صاحب آپ کا، عثمان منیر صاحب آپ کا بھی۔ لیکن جاتے جاتے ہمیں آج کے اختتامیہ کے طور پر حضرت الشیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم قدس سرہ العزیز کی منقبت کے چند قیمتی کلمات آپ سے سماعت کرنے ہیں، پیش فرمائیے۔ کرم کی ایک نظر کر دو میرے آقا شہ جیلاں، میری جھولی کو پر کر دو میرے آقا شہ جیلاں، میری جھولی کو پر کر دو۔ بنے ہیں چور ڈاکو بھی کرم سے غوث و قطب ابدال، بنے ہیں چور ڈاکو بھی کرم سے غوث و قطب ابدال، ذرا سایہ ابر کر دو میرے آقا شہ جیلاں، ذرا سایہ ابر کر دو میرے آقا شہ جیلاں، کرم کی ایک نظر کر دو۔ سبحان اللہ۔ قصیدہ غوثیہ صفات شاہ پر اسم اعظم ہے، قصیدہ غوثیہ صفات
شاہ پر اسم اعظم ہے، میرے دل پر مہر کر دو میرے آقا شاہ جیلاں، میرے دل پر مہر کر دو میرے آقا شاہ جیلاں، کرم کی ایک نظر کر دو میرے آقا شاہ